أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے ہم حسب معمول پہلے حدر سنتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت جن دوستوں نے جوائن کیا ہے ان میں حاجی غضنفر علی صاحب یو کے سے، اور راجہ صاحب، راجہ محمد زبیر صاحب. تو ان سے راجہ صاحب تشریف لائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں. شیطان آپ کے واؤ کی طرف تھوڑی سی بو آتی ہے جب آپ طا نکالتے ہیں نا، تو ہونٹ گول ہونے کی وجہ سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری قلقلہ ہے جیم میں. تجری سنیے، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. جی والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس. آپ نے زیر پڑھی ہے، بما سے شروع کریں. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. اتنا لمبا نہ پڑھا کریں، اتنا لمبا نہ کریں کہ آپ غنّے چھوڑتے ہیں نا، تھوڑا پڑھ لیا کریں. ہاں سنیے وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. ایسے پڑھیے. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا راپر ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جی رکوع ہو گیا. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے. راجہ صاحب تو نہیں آئے؟ جی پڑھیے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بعد ہی نہیں ہے. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. من کے اوپر غنہ کریں. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين یہ زال نرم ہے. تبرع کا را پر ہے. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة
لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. راجا صاحب آئیے میرے پیچھے پڑھیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا. درمیان میں آپ نے کسی لفظ پر ڈبلنگ نہیں کرنی، پہلے سوچ کر پڑھیں. جی جی. اندادا يحبونهم كحب الله اندادا يحبونهم كحب اللہ. اس طرح سوچ لینا آرام سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ولو يرى الذین ظلموا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب إذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا أن القوة لله جميعا وان اللہ شدید العذاب وأن الله شديد العذاب. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا آپ پھر میں آگے نہیں، میں نے پڑھایا نا آپ کو. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ورأوا العذاب آپ نے پھر ڈبل کی ہے، دھیان سے. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. پھر پڑھیے اس کو دھیان سے. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم كذلك يريهم الله أعمالهم. سوچ کر پڑھیے. كذلك يريهم الله أعمالهم أعمالهم حسرات عليهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار. آپ کو سمجھ آ گئی ہو ہے نا کیا پرابلم ہے؟ جی جی بس یہی. ہاں بس آپ جہاں پہ ٹھہرتے ہیں نا وہاں سے پہلے اگلی جو جہاں پہ ٹھہرنے کے بعد آگے دیکھیں کہ میں نے کہاں رکنا ہے اور کیسا ہے. دماغ میں ذہن میں وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر زبان چلائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جب آپ بغیر سوچے سمجھے قدم زبان اٹھا دیتے ہیں نا تو زبان رک جاتی ہے
وہ زبان جو ہے وہ تیز ہے، دماغ سلو ہے. جی جی تو ہونا یہ چاہیے کہ دماغ تیز ہونا چاہیے، زبان سلو ہونی چاہیے، پھر کام چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی قدم تیز ہوں اور آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو نقصان ہو جاتا ہے نا. اسی طرح زبان تیز ہو اور دماغ میں وہ بات نہ ہو تو پھر وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. جی اچھا جی. ہاں جی حافظ صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر اچھا آپ نے تجری ان فی سنیے خلقس قاف کو باریک پڑھا ہے، یہ بڑا قاف ہے، اس کو پر کریں پھر پڑھیے دھیان سے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کم از کم اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے کہ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. تو آپ نے پہلے لفظ میں غلطی کی ہے. ساری دنیا سنے گی کیا کہے گی کہ یہ حافظ صاحب ہیں، قرآن کے حافظ ہیں اور قرات پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھ رہے ہیں. دھیان سے پڑھیے. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. ابھی بھی پورا پر نہیں ہوا قاف. خیر یہ ابھی قاف پر نہیں ہوا کیونکہ زیر باریکی کی طرف لے جاتی ہے نا، تو زیر کی وجہ سے قاف کو جتنی اس کی ضرورت ہے اس کا پر ہونے کی وہ پر نہیں ہو رہا. ان فی خلق قا 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 قی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ. آگے چلو. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. آپ کو ممائن کا حمزہ آپ کا حمزہ نظر نہیں آیا کہ ممائن یہاں حمزہ بھی ہے اس میں اخفا بھی ہے، آپ نے حمزہ پڑھا ہی نہیں ہے. پھر پڑھیے. وما انزل اللہ. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها خیر یہ میری بات سنیے. خیر یہ آپ کی دو غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ کے پاس تیسری غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اگر تیسری غلطی آئے گی تو میں آپ کو بند کرا دوں گا. اس لیے دھیان سے پڑھیے، لمبا سانس نہ لیجیے، لیکن غلطی نہیں آنی چاہیے. وبث فیہا. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مسخر کی خاک کو آپ نے صحیح پر نہیں کیا. پھر پڑھیے. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. हाँ जी, अब हम चलते हैं किताब की तरफ. जमालुल कुरान कौन सा लम्हा हम पढ़ रहे हैं जी? अब सब याद है आपको? लम्हा नंबर 5 पढ़ रहे हैं हाजी साहब जी. हाँ जी, लम्हा नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम आजकल. जी जी. कल हमने कौन सी सिफ्त पढ़ी थी? लीन. कलकला याद है ना? कल हमने लीन पढ़ी थी ना. कलकला तो हमने उससे पहले दिन पढ़ी थी. जी जी. हाँ, लीन पढ़ी थी जी. ये पढ़ लीजिए जरा. आप सफीर को पढ़िए पहले.
جی نمبر 11 سفیر، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے، اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، سین۔ جی صوفی صاحب آپ پڑھیے صفت نمبر 12۔ جی بسم اللہ۔ قلقلہ، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں ان کے ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے تو اس کی پوزیشن ایسے بنتی ہے کہ آواز رک کر پلٹ جاتی ہے، جی آواز رک کر، جیسے کہ وائبریشن، جیسے آج کل وہ ایکو ہے تو جس طرح وہ آدمی بولتا ہے تو آواز جو ہے نا وہ پلٹتی ہے نا، تو وہ تو زیادہ دفعہ پلٹتی ہے نا، لیکن قلقلہ بھی ایک ہی دفعہ، اور ہم اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ عرب لوگ جو ہے نا اس کا ایک اور نام بھی لیتے ہیں، لقلقہ، لقلقہ، قلقلہ اور لقلقہ، بات حرف وہی ہیں، ہم نے قاف کو پہلے، لام کو پھر قاف کو، پھر لام کو، اور وہ لام کو قاف کے ساتھ ملاتے ہیں، لقلقہ، ٹھیک ہے جی۔ جی راجہ صاحب آپ پڑھیے صفت نمبر 13۔ صفت نمبر 13 لین، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، اور ایسے حروف 2 ہیں۔ بیان کریے، زبان نہیں آتی ہے نا، بولیے کون سے ہیں؟ واو ساکن ما قبل زبر، یا ساکن ما قبل زبر۔ بالکل ٹھیک ہے، زبر کو فتح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے خوف، صیف۔ حافظ صاحب آپ پڑھیے صفت نمبر 14 انحراف۔ جی صفت نمبر 14 انحراف، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، اور وہ 2 حروف ہیں لام اور را، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت لام میں تو زبان کے کنارہ کی طرف، اور را میں کچھ زبان کی پشت کی طرف اور کچھ لام کے موقع کی طرف ملان پایا جائے۔ ایسا کہتے ہیں کہ جب اس کو ادا کیا جائے نا را کو، ہمارے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقے ہوں کہ وہاں پر را کا تلفظ، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ ہیں وہ را کو را بولتے ہیں اور کئی را کو را بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی لوگ چڑی کو چری بولتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ را کو را بولتے ہیں۔ اسی طرح کئی علاقہ ہوگا کہ وہاں پر لام کو، را کو ادا کرتے وقت لام کی آواز آتی تھی، تو یہ صفت، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ملان تو ہوتا ہے طبی طور پر را کا لام کی طرف، لیکن لام بننی نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ روٹی کہتا ہے نا، روٹی، تو ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، تو بچہ ہے نا، تو روٹی کو لوٹی کہتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں عام، یہ تو بچے کو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ ہم نے یہاں پر را کی ادائیگی میں پشت زبان کو، زبان لام کے مخرج کی طرف زبان نے پھرنا ہے تو ہم نے پھرنے نہیں دینا، تو اس لیے بچہ جو ہے وہ روٹی کو را کی جگہ لام بول دیتا ہے۔ تو یہ صفت انحراف اصل میں جس علاقے میں بھی ہوگا یا وہاں پر تلفظ میں کچھ، تو وہاں کے لیے، ہمارے ہاں یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں را کو را ہی، انحراف کا معنی ہے پھر جانا، فلاں بندہ منحرف ہو گیا ہے، پھر گیا ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ را کو جب ادا کریں تو زبان خام خواہ لام کے مخرج کی طرف مائل ہوتی ہے، تو لام کے مخرج کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن لام بننے نہیں دینا، ادھر سے جانے نہیں دینا، زبان کو اپنے مخرج میں ہی رکھنا ہے، تو یہ صفت انحراف ہے۔ تو بس ماشاءاللہ آج اتنے ہی رہتے ہیں، ہم روزانہ ایک صفت پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ صفت تقریر یا مشابہت تکرار یہ پڑھیں گے، اور سبق آپ اچھی طرح یاد، اور حدر جو ہے نا اس کو سب اچھی طرح یاد کر کے آئیں۔ راجہ صاحب میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، آپ کو کہلواتا ہوں، تو آپ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا اس کو بھی آپ بھی پڑھیں، اور اس کو آپ دن کے وقت جب بھی آپ پڑھتے ہیں سبق سے پہلے تو آپ ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ میں نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کی محبت تعلق اس کو مضبوط بنائے ہم سب کو، اور قبول فرمائے، ہماری دنیا آخرت اچھی بنائے۔ دوبارہ نئے سبق کے آنے تک آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعا اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔